عمران خان کے متعلق گراس روٹ لیول پہ کچھ ضروری باتیں کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ عمران خان شوکت خانم کا بیٹا، اس کے اندر جو جذبہ پاکستانی قوم نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، اس بارے میں جیل احکام اور دیگر لوگ جنہوں نے عمران خان کو ہر لحاظ سے ذہنی، جسمانی یا اخلاقی طور پہ ٹارچر کیا، انہوں نے برملا کہا کہ بہت سخت جان کا یہ شخص عمران خان۔ ہم حیران تھے کہ ہم نے اس کو ہر لحاظ سے تنگ کرنے کی کوشش کی جو ہمیں حکم ملا تھا، لیکن اس شخص نے ایک بھی گلہ نہیں کیا اور الحمدللہ کر کے تمام دکھ کو ایک گھونٹ پانی بنا کے اپنے اندر سمو لیا۔ اس نے دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑے سے بڑا جرم کرنے والا شخص، اس کو اتنی بڑی سزا اذیت نہیں دی جاتی۔ ایک کیس سے بری ہوتا ہے تو دوسرے کیس میں لے لیا جاتا ہے، دوسرے کیس سے بری ہوتا ہے تو تیسرے میں، کرتے کرتے 250 کیسوں کا پلندہ اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ آفرین ہے اس ماں کے اوپر جس نے اتنا عظیم سپوت وطن پاکستان کو دیا۔ ہماری 62-63 سالہ زندگی کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیاستدان جب بھی کوئی بحران آتا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا، باہر بھاگنے کی، پلیٹلیٹ کم ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور سب سے پہلے وہ کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے بیڈ ریسٹ کے لیے ہاسپٹل مل جاتے۔ لیکن یہ عمران خان واحد شخص تھا جس نے ایک دن بھی دوائی کے لیے ڈاکٹر کو نہیں بلایا۔ اللہ کی خاص رحمت اس شخص کے شامل حال رہی ہے۔ دوستو، ہیرے موتیوں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص نے اس امت مسلمہ کے لیے، اس کے مستقبل، ان کے بچوں کے لیے اپنے آپ کو اپنے منہ سے سونے کا نوالا چھوڑ کے زمین کے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ لیٹنے کا فیصلہ کیا، ثابت کر دیا اس شخص نے۔ ان کے مخالفین کہتے تھے کہ یہ 2 دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کیا کیا الزام نہیں لگے، سیتا وائٹ کا الزام لگا، کوکین، حشیش کا الزام لگا، نشئی کا لقب ملا، گھڑی چور کا، تمام جتنے بھی ان کو القابات دیے گئے وہ اس طرح دور چھوڑتے ہوئے آگے، جیسے ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک شخص اپنے مہمان کو چھوڑنے آتا ہے تو مہمان ٹرین کے دروازے میں اپنے میزبان کو دیکھتا ہے اور میزبان دور ڈاٹ کی صورت میں دھندلکوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح تمام الزامات، گھڑی چور، پاں چاں 24 گھنٹے کا راگ الاپنے والے لوگ کبھی ایک چیز کو 2 3 مہینے لے کے آتے، منزل سیڑھیاں یہ مرشد عمران خان چڑھتا گیا، کبھی 15 اکتوبر، کبھی 18 اکتوبر، کبھی ڈی چوک 24 نومبر اور پھر 26 نومبر، جب قوم کے سپوتوں نے اس کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی
चाहे तो हमें नीचा नहीं दिखा सकती। ये इमरान खान की तरबियत का नतीजा है कि हम जैसे लोग जो 33 साल तक जमात इस्लामी में रहे, 7-8 साल तक इस्लामी जमीयत तलबा में रहे, यानी 40-41 साल का सियासी दौर जो इमरान खान की सियासी जिंदगी से ज्यादा का दौर है, बेनजीर की जिंदगी के ज्यादा का दौर है हमारा सियासत में। हमने बड़े बड़े लोग सियासी लीडर तैयार किए, वो मेरी पोस्ट देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, असेंबलियों के अंदर हैं, वजीर हैं, और कुछ इमरान खान के साथ आए और फिर वापस चले गए। खान की बहादुरी का नतीजा ये निकलेगा कि उसने मुस्तकबिल के अंदर आने वाली नस्लों के लिए एक नई राहें चूज करवा दी हैं। हम तो जिंदगी की टॉप स्टेज के ऊपर यानी कि सीनियर सिटीजन की स्टेज में हैं, और खान साहब भी सीनियर सिटीजन की स्टेज में हैं, लेकिन इस शख्स ने जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए लाइन खींची है, वो दुनिया में एक अजीम लाइन है। सोशल मीडिया के लोग 24-24 घंटे, अगर एक दिन के अंदर 48 या 72 घंटे होते तो वो 41 और 72 घंटे भी मुर्शिद के लिए अपने आप को वक्फ कर देते। एक खास किस्म का थिंक टैंक मीम्स बनाता है, खान साहब की पोस्टों को दिन रात निकालता है, ढूंढता है और फख्र महसूस करता है। उनके मुखालफीन लाख कोशिश कर चुके, तमाम गंदे अंडे एक पटारी के अंदर जमा हो गए, लेकिन इस मुर्शिद इमरान खान की मंजिल चलती जा रही है पाकिस्तानी कौम के साथ, हमारे साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अगर पोस्ट अच्छी लगे, अल्फाजों में नपी तुली बात की है, अगर कोई गलती हुई है तो माफ कीजिएगा। शेयर करना आपका काम है, पोस्टें बनाना हमारा काम है। उम्मीद है हमें जब आप लाइक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।